السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم اعظم گڑھ یو پی سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میں کچھ اپنی باتیں سارے لوگوں کے سامنے، جو ہیرا گروپ کے، ہیرا گولڈ کے انویسٹر ہیں، ان کے سامنے بھی، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہاں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ جو ہم ہیرا گولڈ کا معاملات دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم دنیا میں جس طرح سے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو اس میں زیادہ تر کمیاں ہماری ہیں، ہماری خود اپنی کمی ہے اس میں، اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے سدھرے گا؟ توبہ و استغفار سے سدھرے گا۔ اس گروپ میں الحمدللہ جب تک توحید پرست لوگ تھے، اللہ کا شکر تھا کہ گروپ یعنی ہیرا گولڈ جو ہے، ہیرا گولڈ کمپنی جو ہے بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ اور پھر شیطانوں کی انٹری ہوئی اس میں، کچھ شیطان صفت لوگ اس میں داخل ہوئے، اور وہ کس نے داخل کروایا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ شیطان نے ہی اپنے چیلوں کو داخل کروایا، اور جس کے عقائد باطل ہیں، جس کے عقائد جو ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شرک میں ملوث ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اس میں داخل ہوئے۔ تو اگر ایسے لوگ ہوں ابھی اس وقت، اس قسم کے لوگ ہوں جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کا ایمان کمپنی پر ہو، وہ براہ کرام، براہ مہربانی ہیرا گولڈ سے اپنے پیسے کو نکال لے۔ اور میں یہ میسیج شیخ نوہرا آپا تک بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کمپنی سے نکال دیں، بالکل، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ بارش برسا دو، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بستی میں ایک گنہگار ہے، وہ جب تک وہ نہیں نکلے گا اس بستی سے بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ جو اس طرح کا گنہگار آدمی ہو نکل جائے اس بستی سے۔ وہ اللہ سے توبہ کیا، یا اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا، یا اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کیا اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کو بدل دیا۔ سوچئے آپ اس چیز کو، سوچیں، ایک آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے پورے نظام کو بدل دیا۔ تو اس میں ہماری کمی ہے۔ آج جو شیخ نوہرا آپا پریشان ہیں، یا ان کی بھی کمیاں ہو سکتی ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ ہم سب بس اپنے آپ کو جو ہے، ہم سب قصوروار مان کر، گنہگار مان کر اللہ سے توبہ کریں، اور اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں جو پریشان ہیں۔ آج ہماری بہن شیخ نوہرا آپا ایک ایسی عورت ہے جو لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتی ہیں، لوگوں کا خیر خواہی، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے فلاحی کام انہوں نے کیا ہے، اور کر بھی رہی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کریں گی اللہ نے چاہا تو۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہو، جیسے اس کے پہلے جو ہے ایک ایسے لوگوں کو مدعو کرنا،
اب ان کا کیا مقصد رہا ہو تو اللہ جانتا ہے. جیسے اگر یہ مقصد تھا بھائی کہ قرآن و سنت کی باتیں ان تک پہنچے، لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں، تو غیر مسلم کو بلانا یا ناچنے گانے والوں کو بلانا بھی ایک ان کی اگر اصلاح کی نیت سے انہوں نے کیا ہو تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر اور جیسے نام و نمود کے لیے کیا ہو تو ان کو بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ اللہ نے جو آزمائش ہمارے ساتھ کیا ہے کہ آج کے کتنے لوگ پریشان ہو گئے، کتنے لوگ جو ہے ہیرا گولڈ کے بھروسے جو ہے مطلب اپنے کاروبار، یعنی کہ جو لوگ جو ہے کوئی اگر کہیں تھے جیسے سعودیہ دبئی تھے تو اسی کے بھروسے آگے چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب تو ہمارا پیسہ مل رہا ہے، لگ گئے. تو اس میں کوتاہیاں ہماری بھی ہے. بہرحال میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج جس طرح سے شیخ نویرہ آپا فائٹ کر رہی ہیں، جس طرح سے ان ظالموں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں، ابھی جو یہ آڈیو جو ابھی آئی تھی 11واں میسیج، وہ بھی میں نے سنا اور سن کے خون کے آنسو روتا ہے. دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جو لوگوں کی خیر و بھلائی، لوگوں کی خیر، لوگوں کے فلاحی کاموں کے لیے سوچتی ہو، کرتی ہو، ان ظالموں نے ان کو بھی پریشان کر دیا. تو پریشان کیا ٹھیک ہے، لیکن وہی میں پھر کہوں گا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ نہیں ہوتا، بغیر اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہوتا. یہ میسیج اگر میرے آپا تک یہ بات جو ہے آپا تک پہنچ جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ میں بھی گنہگار ہوں، بدکار ہوں، لیکن یہ بات میں آپا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ ہم نے کیا ایسا عمل کیا جو آج اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، جو اللہ آج ہم سے ناراض ہو گیا، اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہم. ہاں، آپ کی باتیں، آپا کی باتیں سب صحیح ہے، وہ محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں. ایسے چنگل سے نکلنا، جیسے ایک بانجھ ہوتا ہے نا، بانجھ، یہ اسدن ویسی ایک بانجھ کا شکل ہے. اور ایک مظلوم کو جو ہے اس نے جس طرح سے پھنسایا تھا، نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کی مہربانی تھی. یہ توبہ اور استغفار کا ہی وہ تھا کہ اللہ نے اس ظالم سے نکالا. اللہ اور بھی آسانی پیدا کر دے گا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی بہن کے لیے بھی، اپنے کمپنی والوں کے لیے بھی جو اس میں جڑے ہوئے ہیں. اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ آگے سے اس بات کا خیال رہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں، جس کے عقائد باطل ہوں، ان کو اس میں نہ شامل کیا جائے تو بہتر ہے. جسے بہت سارے لوگ اس میں داخل ہو گئے جس کے عقائد بس صرف انہوں نے پیسے کو دیکھا کہ بس نفع نقصان، حالانکہ اس میں نفع نقصان کا بھی لکھا ہوا ہے. میرے پاس بھی ہے، میری اہلیہ کے نام، میرے اہلیہ کے نام سے میں نے 2018 میں کچھ پیسے ڈپوزٹ کروایا تھا، فوڈیکس میں لگوایا تھا. مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ، اگر میرا ہوگا تو مجھے ملے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے. ایک امانت دار خاتون کے پاس میری امانت ہے. اللہ نے اگر وہ نہیں دینے کی استطاعت رکھتی ہوں گے یا نہیں دے پائیں گی تو میں یعنی کہ اپنے زبان سے کبھی کہوں گا بھی نہیں، کیونکہ کوشش ان کی ہے، دینے کی نیت ہے. وہ ظالموں نے پھنسا دیا ہے، نہیں دے پائیں گی. میرے لیے سب سے ضروری ہے ان کی خیر و بھلائی، میرے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں. اور ایک ایسی خاتون ہے وہ، ٹھیک ہے. بہرحال لوگ سمجھیں گے کہ میں بہت زیادہ ان کی تعریف کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا ہے. سب سے بڑی تعریف اللہ کی ہے جنہوں نے ان جیسے لوگوں کو اس دنیا میں رکھا ہے. آج میں اپنی آنکھوں سے، ہم لوگ تو کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، مشاہدہ کیا ہے. 1000 بچی وہاں پہ تروپتی میں، 1000 بچیوں کا خرچہ، اس میں میری بچی خود تھی. 1 سال تک اس نے پڑھا، لیکن پھر میری جو ہے طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی
میں پھر دوبارہ نہیں جا سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو، یہ رمضان ابھی آ رہے ہیں، رمضان سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ حل کر دے، سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور فجر سے پہلے جو ہے دعا کریں اللہ سے، صبح صادق سے پہلے نماز پڑھیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں تو، اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ٹھیک ہے، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں گروپوں میں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، گالی دینا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ، اور اس میں اس طرح کے لوگ جو ہے شامل ہو گئے جو مسلمان نہیں تھے، اسی وجہ سے پریشانی، اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، نام نہاد مسلمان تھے اس میں، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہ کرتے ہوئے کمپنی پہ بھروسہ کیا، اور تھوڑی سی پریشانی آئی FIR وغیرہ کر دیا، اور آج ان ظالموں کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان، آج بھی اپنی چالیں یہ چل رہے ہیں۔ بس اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو، ان کے مکر فریب کو انہی پہ پھیر دے، جو ان کا مکر فریب ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہی پہ پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔